نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم واہلہ وبارک وسلم یا سلام یا سلام یا سلام۔ الحمدللہ ہماری جو پچھلی نشستیں جو رمضان سے پہلے تھیں اور اب ایک طویل گیپ کے بعد یعنی رمضان شریف کے بعد آج سے ہم پھر دوبارہ اس کا آغاز کر رہے ہیں، تو ہماری جو پچھلی نشستیں جس کا آغاز کرپشن سے ہوا تھا اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ فاتحہ کیونکہ نظام صلاۃ کی ہم نے بات کی کہ صلاۃ کا مفہوم کیا ہے، صلاۃ کا مقصد کیا ہے، تو صلاۃ کی ابتدا لیس صلاۃ الا بقراۃ الفاتحہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ جو ہے وہ بغیر فاتحہ کے نہیں ہے، تو ہم فاتحہ کے مفہوم کو پڑھنا چاہ رہے تھے اور وہ فاتحہ کے مفہوم کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہم نے سورہ حمد کی تلاوت کی اور جو ہماری لاسٹ نشست تھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہاں پر آگے ہمارا اختتام ہوا تھا، تو آج انشاءاللہ اس سے آگے کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اور مجھے آج بڑا اچھا لگا کہ مختلف جگہوں سے وہی میسیج جو ہے سرکولیٹ ہو رہا ہے کرپشن کے حوالے سے، جس میں لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سیلانی چھیپا اور یہ لوگ جو ہے جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو لوگوں کو حد حرام بنا رہے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ معاشرے میں کرپشن پھیل رہی ہے۔ تو ایک غریب انسان کا جو پیٹ ہے وہ دال روٹی سے بھی بھر سکتا ہے، سبزی سے بھی بھر جاتا ہے، تو اس کو 1200 روپے کلو یا 1300 روپے کلو والا جو بکرے کا آپ گوشت کھلا رہے ہو تو کتنی رکعت کا ثواب ہے؟ تو بھائی آپ کو 150 روپے کا سالن آپ کا سبزی کا بنتا ہے، باقی آپ کے پاس یعنی 200 روپے بن جاتا ہے، تو 1000 روپے آپ کے پاس بچ جاتا ہے۔ لیکن آپ کیا کر رہے ہو کہ 1200 روپے کا کھلا رہے ہو، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کم از کم ان پیسوں کو بچا کر آپ اس کے لیے کوئی اور روزگار کے مواقع پیدا کریں اور کوئی فیکٹریز لگائیں، کارخانے لگائیں یا رکشے دیں۔ تو لیکن یہ جو ہے آپ کیا کر رہے ہو اصل میں لوگوں کو حد حرام بنا رہے۔ تو وہ بات جو ہم نے ابتدائی محفلوں میں کی تھی یہ کرپشن کے حوالے سے کہ یہ دراصل جو ہے وہ قوم کو بھکاری بنایا جا رہا ہے، لاغر اور کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو آج کم از کم یہ کہ وہ اب آواز جو ہے وہ پبلکلی جو ہے نا آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑا اچھی بات لگی مجھے کہ کم از کم یہ کہ وہ بات جو ہے جو آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ آہستہ 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 اب گئی ہے، تو ذہنوں کے اندر یہ بات آنا شروع ہوئی ہے کہ ہاں یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نے جب کرپشن کی بات کی تھی تو اس میں کیا ہے، وعلیکم السلام، کہ ہم کرتے یہی ہیں کہ مزاج لوگوں کا اس حساب سے بنا دیتے ہیں جس حساب سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح برائلر مرغی کے اوپر ہے تو برائلر مرغی کو کھانے کے لیے جو فقراء ہیں تو وہ برائلر مرغی کو نہیں کھاتے، ان کے لنگروں میں جو ہے وہ مرغی کا لنگر نہیں ہوتا۔ اب جو یہاں پر لوگ ہیں اب وہ بڑی بات کر کے خود کہتے ہیں کہ جی برائلر میں 10 بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اپنی جگہ۔ تو پرسوں بھی ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا وہ پولٹری فارم میں کام کرتا، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی چھوڑ دی تھی، عرصہ ہو گیا۔ کیوں؟ کہہ رہا ہے برائلر مرغی جو ہے وہ 4 ہفتے کی ہو یا 6 ہفتے کی ہو، کہہ رہے اس کو یہاں سے لے کے یہاں تک بھی بیچاری اگر چل پائے تو بڑی بات ہے، وہ چل ہی نہیں سکتی۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ کھانے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی فربا تو ہو جاتا ہے لیکن لاغر اور کمزور اور سست ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں جو ہم نے شروع میں گفتگو کی کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ہماری بات نہیں ہے، وہ بات تو اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں جو ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ آہستہ آہستہ اب معاشرے میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ یہ سیلانی، یہ چھیپا، یہ سب دراصل کیا ہے کہ قوم کو جو ہے وہ ناکارہ کرنا ہے،
قوم کا پیٹ بھرنے کا مقصود نہیں، قوم کو نہ کھا کرنا، اسی لیے 1200 روپے کلو والا گوشت آپ کھلانا چاہ رہے ہو ان کو، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ نظام صلاۃ جو ہے اور یہ جو نظام ہے، دونوں کا اسی لیے کنٹروڈکشن جو ہوتا ہے نا، وہ ٹکراؤ کیوں؟ کیونکہ نظام صلاۃ کیا کرتا ہے، وہ ارتقاء کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھانے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، یعنی آپ امامت کرواتے ہیں تو آپ آئے تو تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو مسجد کے نمازیوں میں ظاہری بات ہے، نمازیوں سے مطلب اس دور کے صحابہ کرام ہیں بڑے بڑے، تو وہ اعتراض کیا، انہوں نے سوال کیا کہ سیدنا عمر سے کہ آپ اتنی لیٹ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم یہاں پر آئے ہیں، نماز کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ لیٹ آ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کا نظام ہے نا کہ حاکم وقت سے جو ہے وہ عوام وقت پوچھ رہی ہے۔ یہ آج کا تو دور نہیں ہے کہ عوام وقت جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتی، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، تو عوام وقت جو ہے وہ ان سے سوال نہیں کر سکتی، ایسا نہیں ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب پشیمان ہو رہے ہیں، معذرت کیا قوم کے ساتھ کہ بھئی میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، معذرت ہے۔ پھر آپ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے صرف ایک ہی کرتا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یعنی جس کی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جس کی حکومت قائم ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ میرے پاس صرف ایک ہی جبہ ہے۔ تو وہ میلا ہو گیا تھا، تو میری زوجہ نے کیا کیا کہ اس کو دھو کر لٹکا دیا۔ اب وہ سوکھنے میں ٹائم لگ گیا، وہ سوکھ نہیں پا رہا تھا، تو ابھی بھی دیکھو وہ گیلا ہے۔ یہ کمال ہے نظام صلاۃ کا، جو صلاۃ کا سسٹم آپ کو دیتا ہے، اور یہ سسٹم آپ کو کیا دیتا ہے؟ یہ کرپشن دیتا ہے، یہ کرپشن دیتا ہے۔ تو ہم نے جو لاسٹ گفتگو کی تھی وہ کی تھی ہم نے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جس کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ لفظ عبادت جو ہے وہ ماخوذ کس سے ہے، یعنی گرامر کے حساب سے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، عبدہ کس کو کہا جاتا ہے، اور پھر عبدہ سے ہی جو ہے عبداللہ، کہ عبد بھی معنی غلام کے ہیں اور غلام کے معنی بھی غلام کے ہیں، لیکن عبد میں اور غلام کے اندر کیا فرق ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عبید جس کو کہا جاتا ہے، ایک بوٹی ہوتی ہے جو اونٹ کو کھلاتے ہیں تاکہ اونٹ اس کو کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کو پیاس بہت سخت لگتی ہے، تو صحرا میں جب سفر کرتے ہیں تو وہ جو مسافر ہے وہ اپنے ساتھ وہ جڑی بوٹی ساتھ رکھ کے چلتا ہے، تاکہ اگر صحرا میں اگر ہم راستہ بھول جائیں اور پانی نہ ملے تو ہم تلاش کیسے کریں، تو وہ اونٹ کو کھلاتے ہیں، پھر اونٹ کیا ہوتا ہے اس پانی کی تلاش میں دوڑتا ہے اور پانی تک پہنچتا ہے۔ اس طریقے سے جو مسافر ہے وہ بھی، تو یہ لفظ عبید ہے۔ عبدان کس کو کہا جاتا ہے کہ کشتی کے نیچے جو چکنائی لگا کر اس کو محفوظ کیا جاتا ہے تاکہ موسمی اثرات، پانی کے اثرات سے وہ محفوظ رہیں۔ تو ان تمام یعنی ڈیفینیشنز کو آپ جب کمپائل کرتے ہو تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کیا ہے۔ دراصل ایک وہ پروسیجر ہے، وہ پروسیس ہے جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائے، اللہ کے نظام کی طرف لے کے جائے۔ اگر آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج اللہ سے ملاتا نہیں ہے، اللہ کے کام کی طرف نہیں لے کے جاتا، تو پھر کیا ہے؟ وہ عبادت نہیں ہے۔ پھر وہی ہے جس طریقے سے دیگر مذاہب والے جو اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کی پوجا پاٹ تو ہے مگر آپ اس کو عبادت نہیں کہتے، کیونکہ ان کی جو حرکات اور جو سکنات ہیں وہ صرف ان کی ذات کی حد تک محدود ہوتا ہے، مگر اسلام کی جو حرکات اور سکنات ہیں وہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر اس کو نظام نظر آنا چاہیے، تو وہ عبادت ہے۔ اسی لیے جو اگلا لفظ ہم نے استعمال کیا کہ ایاک نعبد کے بعد، وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ ہم تیری ہی کیا چاہتے ہیں؟ استعانت چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ استعانت کے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ مدد انسان کب طلب کرتا ہے؟ فاروق بھائی آپ کو یاد ہوگا، عارف بھائی، تو مدد انسان کب طلب کرتا ہے؟ جب مشکل میں ہو۔ تو مدد طلب کرنے کا جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے، یعنی میں نے جس کو مثال دی تھی کہ آپ ایک بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں یا وزن اٹھا رہے ہیں، آپ سے اٹھایا نہیں جا رہا، آپ کسی سے کہیں گے یار ذرا اٹھا کر میرے کندھے تک تو رکھ دینا، یہ کہلائے گی مدد، کہ آپ نے اس سے مدد طلب کی ہے۔
لیکن آپ روز اس سے بولیں گے تو وہ بولے گا کہ یار اس نے تو روز کا یہ دھندا نکال دیا ہے، تو وہ آپ کا کام نہیں کرے، بولے یہ مدد تھوڑی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مدد جو مانگی جاتی ہے، یعنی کسی سے اگر آپ کوئی ہیلپ مانگتے ہیں تو ہیلپ کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ فور دا ٹائم بینگ ہوتی ہے، عارضی ہونی چاہیے۔ لیکن آپ تو روز بولتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، روز آپ مدد مانگ رہے ہو، تو آپ کس کام کے لیے مدد مانگ رہے ہو؟ کیا بوجھ آپ کے اوپر آ رہا ہے، کیا ذمہ داری آپ کے اوپر آ رہی ہے جو آپ چاہتے ہو کہ یا اللہ یہ اکیلے میں نہیں اٹھا سکتا، تیری مدد چاہیے ہو۔ کیا مدد چاہیے؟ یہ نہیں کہ میں بولوں کہ بہت بھاری ہے تو وہ اٹھا کے میرے گھر تک لے کے جائے گا، نہیں، وہ اٹھا کے کندھے تک رکھے گا، تو میں صرف اتنی مدد چاہتا ہوں۔ لیکن ہم نے کیا کہا کہ جب استعان کی بات کی، مدد کی بات کی، تو جو اکثر لوگ ہیں نا وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ ہی سے مدد مانگا کرو۔ اب اللہ سے مدد تو مانگا کرو ہے نا، اب یہ شرک اور بدعت کی ساری جب باتیں چلتی تھیں کہ جی فلاں سے مدد مانگنا چاہیے، فلاں اللہ سے مدد مانگا کرو، تو اللہ سے کیا مدد مانگا کریں؟ وہ بھی تو ڈیفائن کرو نا بھائی۔ ہم بھی بول رہے ہیں اللہ سے مدد مانگا کریں، لیکن اللہ سے مدد مانگنی کیا ہے؟ بچوں کی شادی کروانی ہے، پرائز بانڈ کھلوانے، امتحان میں کامیابی ہونی ہے، صحت چاہیے، فلاں چاہیے، لڑکا چاہیے، یہ مدد چاہیے اللہ سے۔ تو وہی ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ آپ سے پوچھے کہ کہو تم کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو، آپ کو جی ایک کپ چائے پلا دیں، تو بادشاہ کیا بولے گا کہ پاگل ہو گئے سٹیا، یعنی بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے ٹائمنگ آپ کو چاہیے تھی، بڑی مشکل سے آپ کو ٹائم ملا، بادشاہ نے بولا میرے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ پھر بادشاہ بولتا ہے بولو کیا چاہیے تم کو، میں کیا عطا کروں؟ تو سائل بولتا ہے کہ میرے کو صرف ایک کپ چائے چاہیے سر۔ تو بالکل وہی حال ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اللہ سے مدد کیا مانگ رہے ہیں؟ تو آپ اللہ سے صرف یہی مدد مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم بار بار کیا بولتے ہیں کہ جی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ بالکل مانگنی چاہیے، مگر اللہ سے مدد کیا مانگنی ہے؟ تو وہ مدد سمجھ میں آئے گی اس وقت جب آپ کو عبادت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا، جب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ایاک نعبد جس کو ہم کہتے ہیں، تو نعبد کیا ہے؟ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو آپ ادا کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، وہ اصل عبادت تک لے کر جانے والی چیزیں ہیں نا، وہ تو اس کے ٹولز ہیں۔ لیکن آپ کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس صلاۃ کو دنیا میں قائم نہ کر سکیں، آپ اس روزے کو رکھنے کے بعد آپ دنیا کے اندر روزہ قائم نہ کر سکیں، تو پھر بھی وہ ٹولز بیکار ہو گئے۔ لیکن جب آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھئی یہ ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے، کہ عبادت کا مطلب کیا ہوا کہ مجھے بھی پریکٹیکل ہونا ہے، مجھے یہ ساری چیزیں امپوز کروانی ہیں، تو جب انسان معاشرے میں دیکھے گا اور دیکھے گا کہ بھئی معاشرے میں تو اس طرح کے ظالم اور درندے قسم کی صفات کے لوگ بیٹھے ہوئے، تو پھر وہ اللہ سے کہتا ہے کہ ایاک نستعین، کہ تو میری استعانت فرما، تو ہی میری مدد فرما۔ کیونکہ ان ظالموں کے ساتھ کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یفقہوا قولی واحلل عقدۃ من لسانی واجعل لی ہارون وزیرا، کہ اللہ میرے بھائی ہارون کو جو ہے وہ کیا کرے، میرا بوجھ اٹھانے والا میرے ساتھ کر دے، کیونکہ میں اکیلے اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس نے اس قرآن کو نازل کیا علی الجبال، ہم نے پہاڑوں پہ اس کو نازل کیا، ہم نے زمین کے اوپر اس کو سامنے پیش کیا، ان عرضنا ھذا الامانۃ، کہ اس امانت کو ہم نے جب پیش کیا تو سب نے کیا کیا، فابین ان یحملنها اثقالها، سب نے کہا کہ ہم اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ہم تو پھٹ جائیں گے، مر جائیں گے، تو یہ ذمہ داری ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، اے حبیب کیا ہم نے تیرا بوجھ نہیں اٹھایا جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کون سا بوجھ تھا؟ کس چیز کی ذمہ داری تھی؟ یہ ذمہ داری تھی جو ہم سمجھ نہیں، تو وہ یہ ذمہ داری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، کہ اس معاشرے میں اس نظام کو قائم کر کے دکھایا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اسی لیے آپ جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے اور اللہ نے فرمایا کہ تم سب سجدہ کرو آدم کو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں انی جاعل علی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر کیا بنانے جا رہا ہوں؟ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یعنی اللہ کا جو کائنات بنانے کا مشن جو ہے، مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ زمین کے اوپر خلافت کو قائم کرنا، یعنی زمین پر ایک ایسا سسٹم، نظام قائم ہو کہ جہاں پر لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا نظام کیسا ہوتا ہے، تو وہ زمین پہ دکھے۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلف کہتے ہیں پیچھے کو، خلیفہ جو پیچھے آنے والا ہے، جو کسی کی نمائندگی کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
خلیفہ، جیسے بادشاہ کی طرف سے کوئی آ گیا تو کرے کہ بادشاہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، یعنی اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، یا اپنا ایک ایسا یعنی ایک وجود بھیجنا چاہتا ہوں جو میری نمائندگی کرے۔ یعنی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا ہو کہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ کام کیسے کروائے، تو وہ اس کو دیکھے تو سمجھ میں آئے۔ تو آپ اٹھاؤ 1,24,000 انبیاء، تو وہ سب کی محنتیں چلتی گئیں مگر کوئی کائنات کے اندر خلافت کو قائم نہیں کر سکا۔ اگر قائم کیا تو کس وجود نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کا تخت ہے اس کو 4 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ قرآن کی آیت کتنوں نے اٹھا کے رکھا ہے؟ 4 فرشتوں نے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تخت کو زمین پر قائم فرمایا تو اس کو بھی کتنے فرشتوں نے اٹھایا؟ 4 فرشتوں، جنہیں ہم 4 یار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہتے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو وہ اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو آسمان پہ اٹھایا، وہ 4 فرشتے۔ اور اللہ جب اپنی بات بنوانے کے لیے زمین پر اس خلافت کو قائم کرتا ہے تو بالکل وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا، اور اس تخت کو اٹھانے والے جو ہے وہ 4 خلفاء۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ جو کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے اور جس کا مقصد اللہ بتاتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو وہ سارا خلافت کا معاملہ ہے۔ خلافت کا مطلب یہ حکومت نہیں، خلافت کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کی نمائندگی کر رہا ہو، جو بتا رہا ہو، اللہ کا ریفلیکشن پیش کر رہا ہو۔ کوئی پوچھنا چاہے کہ اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کیسے کرتا ہے، تو وہ اپنے وجود سے ثابت کر کے دکھائے۔ یہ کمال ہے، یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ وہ خلافت جو عرش پہ قائم تھی وہی خلافت فرش پہ قائم کر کے دکھائی، اور وہی 4 فرشتوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دکھایا کہ یہ ہوتے ہیں 4 فرشتے جو اللہ کے مقام کو، اللہ کے نظام کو سنبھال کر چلتے ہیں۔ تو ان کا کیا حق ہے؟ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، کہ یا اللہ ہم تیرے نظام کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یعنی ہماری نماز کس کے لیے ہے؟ تیرے لیے۔ ہمارا روزہ کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا، آپ نماز کی نیت کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہا کہ پڑھتا ہوں تیرے واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو وہ واسطے اللہ تعالیٰ کے ہے کیا؟ نہیں ہوتا، کیونکہ جس دن آپ کو یہ معلوم ہو جائے یا اللہ تعالیٰ بول دے کہ آج سے نماز پڑھے گا تو صحیح ہے، نہیں پڑھا گا تو کوئی گناہ نہیں، تو کتنے لوگ ہم میں سے پڑھ پائیں گے نماز؟ تو اس کے مطلب ہے نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، نماز کس کے لیے؟ اپنے لیے تھی۔ لیکن ان لوگوں نے جنہیں ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، تو ان کا کیا مقام ہے؟ وہ وجود جنہوں نے کہا کہ ہماری نماز تیرے لیے، ہمارا روزہ تیرے لیے، ہماری زکوٰۃ تیرے لیے، ہمارا حج تیرے لیے، ہمارا جہاد بھی تیرے لیے، سب کچھ جو جینا مرنا، یعنی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ وہ دعا پڑھنی پڑتی ہے جب آپ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نے پڑھی کہ ہم نے اپنا رخ کہاں کر لیا؟ انی وجہت وجہی، اللہ کی طرف کیا، للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی ہم نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ صرف رب کی رضا دیکھتے ہیں، اور ہم شرک کرنے والوں، تو یہ ان کا حق تھا جنہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو بہرحال یہی ہم ریپیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم اگلا آیت پڑھتے ہیں اپنی نماز کی تلاوت میں، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم جو عمومی طور پہ ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، کس کی؟ صراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہی ہے کہ پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کس کو کہا جاتا ہے؟ صراط المستقیم جب ہم لفظ کرتے ہیں تو لفظ صراط کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہی صراط ہے جو پل صراط ہے۔ ویسے عربی میں تو پے نہیں ہوتا،
عربی میں تو بے ہوتا ہے نا، تو وہ پل صراط ہے، تو وہ پل صراط جو ہے تو وہ پل صراط بھی سمجھ میں آئے۔ پھر مستقیم کیا ہے، جس کے لیے ہم دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما صراط مستقیم کی، تو وہ سیدھا راستہ جس کو عمومی طور پر کہا جاتا ہے۔ تو راستے سے مطلب ہوا کہ راستے یا تو آسان راستہ ہوتا ہے یا دشوار راستہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے سیدھا راستہ بھی ہے اور ایک ٹیڑھا راستہ بھی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر راستہ کسی کو ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ منزل تک تو پہنچتا ہے نا، اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے، راستہ۔ یعنی آپ اگر کسی جنگل میں جا رہے ہوں تو آپ بولیں گے یار مجھے فلاں گاؤں جانا ہے یا فلاں جگہ جانا ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ یہ راستہ جاتا ہے، تو ہم بولیں کہ یہ کوئی راستہ واسطہ نہیں ہے بھائی، یہ تو سب جنگلوں میں چلے جائے گا۔ تو راستہ کہا کس کو جاتا ہے، کہا اسی کو جاتا ہے جو آپ کو منزل تک لے کر جاتا ہے۔ اب فرق کیا ہوتا ہے، یا تو وہ آسان راستہ ہوتا ہے یا دشوار راستہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر مجھے کسی ایک جگہ جانا ہے، مجھے اس جگہ کا نہیں پتہ، تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ روڈس بنی ہوئی ہیں، تو یہ وہاں سے میں چلا جاتا ہوں تو وہ کیا کہلائے گا، آسان راستہ ہے۔ اور مجھے آسان نہیں ہے لیکن وہ پہاڑیاں ہیں، اونچی نیچی ٹیلے ہیں، ندی نالے ہیں، ان کو پھاند کے کود کے جانا ہے، تو راستہ وہ بھی ہے، مگر وہ کیا ہے، دشوار راستہ ہے۔ ایک ہو گیا آسان راستہ، ایک ہو گیا دشوار راستہ۔ اسی طریقے سے کیا ہے، ایک جگہ مجھے جانا ہے، یعنی یہاں سے میں کوئی ڈیسٹینیشن سوچتا ہوں جیسے صدر جانا ہے، تو آپ مجھے بتائیں گے کہ یار آپ ایسا کریں اس بس میں یا اس گاڑی میں بیٹھ جائیں، یہ سیدھا ٹاپ و ٹاپ آپ کو صدر پہنچائے گی۔ اور کوئی جس کو نہیں پتہ پھر وہ بولے گا یار آپ ایسا کریں یہاں سے بیٹھ کے نیپا اتر جائیں، نیپا سے فلاں گاڑی ملے گی، پھر وہاں سے جا کے تیسری گاڑی لے لیں۔ تو آپ بولو گے یار یہ آپ نے کیا کیا، مجھے آسان راستہ نہیں مشکل راستہ بتایا، اتنا لمبا چکر کروا دیا۔ آسان راستہ کیا ہے، وہ جو آپ کو آرام سے پہنچا دے، شارٹ کٹ میں پہنچا دے، طریقے سے پہنچائے، جہاں آپ پہنچیں تو وہاں آپ کو سکون اور خیریت کے ساتھ پہنچے۔ ایک انڈے والا جو انڈے بیچتا ہے، اس کی ٹوکری کے اندر انڈے بھرے ہوئے ہیں، اب وہ آپ سے بولے گا یار مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو راستہ میں ہے، اب وہ جو راستہ اختیار کرے گا، یعنی پہلے تو میں نے آپ کو راستے کا بتایا ہے آسان اور دشوار، پھر دوسرا کیا ہے کہ سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ، مشکل راستہ۔ اب راستے کی چوائسیز ہوتی ہیں، ہر ایک کے لیے راستے کی چوائسیز کیا ہوں گی، الگ الگ ہوتی ہیں نا۔ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ایک آدمی جو پیدل جا رہا ہے، اس کے سامنے اگر یہ چاروں راستے ہیں تو وہ اپنی سہولت دیکھے گا، مگر ایک آدمی جس کے ہاتھ میں جو اس کی یعنی بائک پہ جا رہا ہے اور اس کی بائک پہ سارے انڈے لدے ہوئے ہیں، تو وہ کون سا راستہ تلاش کرے گا، وہ ایسا راستہ تلاش کرے گا جہاں پہ جھٹکے کم لگیں تاکہ انڈے نہ ٹوٹ جائیں، ہے نا، چیز خراب نہ ہو جائے۔ ایک اور آدمی ہوگا اس کے پاس کچھ اور لگیج ہے، لیکن وہ بولے گا کہ یار یہ جو آسان راستہ یعنی سیدھا سادہ تو راستہ ہے لیکن ہے تھوڑا سا لمبا، تو اس کو وہ لمبے کو نہیں دیکھے گا، وہ بولے گا یار یہ بہت لمبا ہے، وہ نکالے گا شارٹ کٹ میں، تو وہ وہاں سے نکل جائے گا جہاں سے پگڈنڈ یا کچھ بھی، کیوں، کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ بڑی جیپ ہے، اس کو جیپ یعنی کھڈوں وڈوں کا مسئلہ نہیں، وہ اس میں سے نکل جائے گا۔ یعنی وہ مشکل راستہ جو ہے یا لمبا جو راستہ ہے، تو جو انڈے سپلائی کر رہا ہے وہ والا چوز کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ راستہ لمبا ہے، اس کو فکر کیا ہے کہ میرے پاس سامان کیا ہے، اس کو محفوظ کر کے چلانا ہے۔ دوسرے والے کو بھی پتہ ہے کہ سامان تو میرے پاس یہ ہے، مگر اس وقت وہ اپنی وقت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جا تو میں ادھر سے بھی سکتا ہوں، جا تو ادھر سے بھی سکتا ہوں، یہاں سے زیادہ گاڑی کی تھوڑی بہت خرابی ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگا کہ میں جلد پہنچ جاؤں گا اور اس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ راستے کی جب آپ بات کر رہے ہیں تو اتنا آسان بات نہیں ہوتی۔ ہم تو بول دیتے ہیں سیدھا سیدھا، یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو پہلے تو پوچھنا یہ کہ بھائی راستہ تمہیں چاہیے تو کس کام کے لیے چاہیے، کس چیز کا راستہ پوچھ رہے ہو بھائی؟ یعنی اب آپ دعا تو مانگ رہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دے، تو صراط مستقیم لے کر جائے گا کہاں آپ کو؟ جنت میں لے کے جائے گا، اللہ کے پاس لے کے جائے گا۔ تو روزہ لے کے نہیں جائے گا کیا؟ ہے روزہ لے کے نہیں جائے گا، زکوٰۃ لے کے نہیں جائے گی، حج لے کے نہیں جائے گا، ساری عبادتیں لے کے جاتا۔
جب ساری عبادتیں لے کے جاتی تو اس کے لیے صراط مستقیم یا صرف نماز میں صراط مستقیم؟ جب پھر وہی بات کہ جب آپ کو راستے کا مطلب مفہوم سمجھ میں آئے گا نا تو پھر آپ کو خود سوال پیدا ہوگا کہ یار میں کس مطلب میرے کو جانا کہاں پر ہے. یعنی آپ کو لے جا کر ٹاور پہ کھڑا کر دیا. اب ٹاور پہ آپ کھڑے ہوئے تو ٹاور پہ نیو کراچی کی بھی بس جائے گی, کورنگی کی بھی جا رہی ہے, لانڈی کی بھی جا رہی ہے, فلاں کی بھی جا رہی ہے, فلاں کی بھی جا رہی ہے, یعنی 50 جگہ کی گاڑیاں ادھر سے مل رہی ہیں نا. اب وہاں پہ آپ کھڑے ہو تو آپ بولے یار یا اللہ مجھے راستہ دکھا دے. وہ آدمی روک کے پوچھے گا بھائی تو اللہ سے راستہ تو مانگ رہا ہے مگر جانا کہاں ہے تیرے کو؟ مطلب ٹاور میں جانا ہے, کورنگی کی جانا ہے, ملی والی گاڑی میں جانا ہے, گلشن جانا ہے, کدھر جانا ہے پتہ تو کچھ نہیں ہے. اور بس دعا مانگ رہا ہوں میں یا اللہ تو کہیں جا سکتا ہے؟ پھر وہ 10 سال کھڑا ہو کر 10 سال دعا مانگتا رہے گا. تو 20 لوگ آ کر اس سے یہی پوچھیں کہ جانا کدھر ہے تو کہے گا بس دعا مانگنی ہے میرے کو. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا. تو مطلب یہ ہوا کہ میرے بھائی جب ہم یہ محنت کرتے ہیں اور یہ ہم طلب کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ دکھا تو پہلے یہ ہے کہ یہ تعین تو کروائیں کہ یہ راستہ جو ہے ہمیں لے کر کس جگہ جائے گا, جس ڈیسٹینیشن پہ جائے گا اس ڈیسٹینیشن کا ہمیں علم ہے تبھی تو آپ طلب کرو گے. صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پہ نہ چلانا وہ تو ٹھیک ہے نا, لیکن ان کے راستے پہ تو نہیں چلانا جن کے اوپر تو نے غضب نازل کیا یا جو گمراہ ہیں. لیکن جو نیکوکار تھے تو ان کی منزل کیا تھی؟ سوال یہ ہے ان کی ڈیسٹینیشن تھا کیا آپ کو علم ہے؟ نہیں. پھر اگلا جو جملہ ہم کہتے ہیں نا لفظ ہدایت, تو سوال یہ ہے جو مین کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں, ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہدایت دے, ہم بولتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے. تو ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں وہ تو پسندیدہ راستہ ہو گیا نا, وہ تو آپ بولے کہ اللہ کے پسندیدہ راستوں کو ہدایت نہیں کہتے. اب عربی زبان میں پہلے میں تمہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں کہ لفظ ہدایت جو ہے ہدیہ یعنی یعنی گول ہے دال اور یہ چھوٹی ہے تو ہدایا, اس کو جو اس کا جو لغوی معنی جو ہیں وہ کیا ہے؟ کسی چیز کا روشن واضح ہونا, کلیئر ہونا. یعنی جو چیز کلیئر ہے واضح ہے اس کے لیے لفظ کیا کرتے ہیں. اسی لیے عربی زبان میں دن کے لیے بھی لفظ ہدن استعمال ہوتا ہے. دن کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ہدن. تو وہ ہادیتن ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے. ہادیتن کس کو کہتے ہیں؟ ہادیتن کہتے ہیں اس چٹان کو جو سمندر کے اندر ابھری ہوئی ہوتی ہے نا, دیکھا ہوگا نا جو اکثر سمندر میں بیچ میں سے چٹان ابھر جاتی ہے دور سے دکھتی ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہادیتن. تو حد ہے دال یہ ہدن جس کو کہا جاتا ہے. ہدن کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہونا, روشن ہونا, کلیئر ہونا. اسی سے بنتا ہے پھر ہادی. ہادی کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو مینار ہوتا ہے نا, دور سے کھڑا ہوتا ہے تو دور سے لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے, بتا سکتا ہے. اسی لیے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہادی. ہادی اس کو اسی لیے اس آدمی کو کہا جائے گا یا اس انسان کو یا اس وجود کو کہا جائے گا کہ وہ دور سے نظر آتا ہے, اس کے پاس ہر چیز کا کنسیپٹ کلیئر ہے, واضح. یہ ہے اسی سے آپ کہہ رہے ہو نا جو ہدایت. اب ہدایت کیا ہے پھر؟ جب آپ کو ہدن سمجھ میں آتا ہے, ہادی سمجھ میں آتا ہے, ہدیون سمجھ میں آتا ہے نا, تو ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ جس چیز کے لیے ہادی کھڑا ہوتا ہے تو جو آبجیکٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ہدایت. وہ کلیئر ہونی چاہیے آپ کو, وہ پتہ ہوگا آپ کو, وہ کہلایا کہ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما. اسی سے دیکھو ایک اور لفظ بنا ہے وہ ہے ہدیہ. اسی ہے دال اور یا سے یہ ایک اور لفظ کیا بنتا ہے؟ ہدیہ. کس کو کہتے ہیں؟ تحفہ بھی عربی کا لفظ ہے, ہدیہ بھی عربی کا لفظ ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ غلام بھی عربی کا لفظ ہے اور عبد بھی عربی کا لفظ ہے. جس طرح غار بھی عربی کا لفظ ہے, کہف بھی عربی کا لفظ ہے. لیکن کہف کو ہم غار بول دیں گے تو پھر غار میں اور کہف میں کیا فرق ہے یہ تو بتانا پڑے گا نا. جس طرح عبد بھی غلام کو بولتے ہیں اور غلام بھی غلام کو, تو عبد میں اور غلام کے غلام میں دونوں میں کیا فرق ہے وہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو آپ عربی کی فصاحت نہیں سمجھ پائیں گے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے
قرآن کو عربی میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، تم عقل حاصل، لعلکم تعلمون، تم کو علم آ سکے، کیونکہ یہ کوئی زبان، کوئی دنیا کی زبان اتنی بڑی فصیح اور بلیغ نہیں ہو سکتی، اس کے اندر اتنی فصاحت ہے ہی نہیں۔ ہمارے لیے ہم تو ایک ہی لفظ استعمال کریں نا، غلام کے لیے غلام استعمال کریں گے، چاہے وہ اپنی مرضی سے غلام بنے یا کوئی اس کے اوپر جبراً مسلط ہو جائے۔ اسی طریقے سے فتنہ ہے تو فتنے کے لیے ہم فتنہ استعمال کریں گے، ہر چیز کے الگ الگ الفاظ ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، ہدیہ کا مطلب بھی تحفہ ہے اور تحفے کا مطلب بھی کیا ہے؟ تحفہ ہے، تو ہدیے میں اور تحفے میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم اس طرح جاتے ہیں نا، تو اب کسی کے پاس کوئی اسلامی کتاب لینے کے لیے چلے جاؤ کتاب والے کے پاس، اس سے بولو بھائی اس کی قیمت کیا ہے، تو وہ بیچارہ ناراض ہوتا ہے، بولتا نہیں اس کی قیمت اس کو بولتے ہیں ہدیہ کیا ہے اس کا۔ تو ہم جن سے کتاب لیا کرتے ہیں نا اکثر بیچارے وہ ہیں، وہ مجھ سے کہنے کہ یار ہم تو اس کو ہدیہ بولتے ہیں، بری بات ہے۔ میں نے کہا بیٹا اگر آپ کو ہدیہ کا مطلب پتہ چل گیا، یا تو ہدیہ کا مطلب بتا دو، تو ہدیہ کا مطلب پتہ چل گیا تو آپ کو فری میں دینی پڑے گی کتابیں مجھے۔ اب ہدیے میں اور تحفے میں فرق کیا ہے کہ تحفہ ڈیفینیٹلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی کو کوئی گفٹ دیا، یعنی میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ آتے کوئی بھی چیز لے کر آئے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے کہ آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دو۔ کیا دو؟ ہدیہ دو، تاکہ اندر سے کینہ نکل جائے۔ مفہوم حدیث بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو تاکہ اندر سے کیا نکل جائے؟ کینہ نکل جائے۔ اب کمال کی حدیث کہ ہدیہ دینے سے کینہ نکل جاتا ہے، تحفے کا لفظ ہی استعمال کیا، کیا فرمایا کہ ہدیہ دیا کرو۔ تو ہدیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیں تحفہ کہا جاتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا بلا معاوضہ دینا، یعنی اس کو دینے کے بعد آپ کوئی معاوضہ نہیں طلب کریں گے، اس کو دینے کے بعد آپ اس سے کوئی خواہش طلب نہیں کریں گے، یہ کہلاتا ہے تحفہ۔ اور ہدیہ کیا کہلاتا ہے؟ ہدیہ یہ کہلاتا ہے اس تحفے کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کو دیا جائے اس کی ضرورت کے حساب سے، اس کے مانگنے سے پہلے دیا جائے۔ اب زمین آسمان کا فرق ہو گیا نا، یعنی میرے پاس موبائل موجود ہے، اب آپ نے مجھے گفٹ کر دیا کہ لے محمود صاحب میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، کیا لایا؟ تو اٹھا کے آپ نے پھر موبائل لے آیا۔ میرے کو ضرورت تھی کیا موبائل کی؟ نہیں تھی، اب وہ کیا ہوا میرے پاس ایکسٹرا پڑا ہو گیا، اب یا تو میں اس کو بیچ دوں گا یا کسی کو دے دوں گا یا وہ پڑے پڑے خراب ہو جائے گا، میں آپ کا استعمال کر لوں گا گفٹ۔ لیکن اس وقت ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت تھی، مجھے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی یا مجھے کسی گھڑی کی ضرورت تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ آپ نے جب مجھے وہ دیا اور میں نے اس کو مانگا بھی نہیں، طلب بھی نہیں کر رہا، وہ جس سے میری ضرورت کو پوری ہوئی، وہ کیا کہلائے گا؟ کلیئر ہوئی بات؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہدیہ دے گا وہ پھر بہت قریب کا آدمی ہوگا۔ تحفہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، ابھی آپ نے بچے کی کوئی خوشی کر رہے ہو، کوئی سالگرہ کر لی، فلاں کر رہے ہو نا، تو کیا ہوتا ہے سب تحفے لے کے آتے ہیں، تو اس وقت جتنے بھی لوگ آنے والے ہوتے ہیں کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو یا آپ کے گھر میں آپ کے بچے کو کسی کو کیا ضرورت ہے، کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ وہ تو دور دور رہتا ہے۔ تو اب کوئی ایسا انسان جو آپ کے بہت کلوز ہوگا، بہت قریب ہوگا، جو آپ کو پورا آبزرو کر رہا ہے، آپ کی فیملی کو آبزرو کرتا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ بھائی جنید صاحب جو ہیں وہ ان کے پاس سارے مسئلے ہیں، لیکن یہ بیچارہ بڑی دور جاتا ہے آتا ہے، اس کو کم از کم یار موٹر سائیکل ہوتی تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس کو پتہ ہوگا یہ بات؟ جو قریب ترین ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہدیہ کون دے سکتا ہے؟ جو قریب ترین ہوگا۔ کیا تحفہ دے گا؟ وہ جو اس کو ضرورت ہے، جس سے اس کے اندر گروتھ ہے، وہ آگے بڑھنا جو ہے اس کا عمل جو ہے وہ رکے گا نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ کنٹینیو آگے بڑھے گا۔ دس از کالڈ دا ہدیہ۔ تو آج جب نبی کریم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تو پھر کیا وہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آج ہم کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اس ضرورت کو پورا کرے جو ہمیں معلوم ہے کہ اس کو یہ ضرورت ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ بتا نہیں سکتا کہ یار میرے کو گھر میں اس چیز کی ضرورت ہے، اور ہم کوئی اور اٹھا کے گفٹ دے دیں گے، وہ غلط ہے۔ تو ہم وہ گفٹ دیں جو اس کی ضرورت ہے، اور قبل اس کے کہ وہ سائل بن جائے کسی کے لیے، اس سے پہلے اس کو ادا کریں، تو وہ کہلاتا ہے ہدیہ۔ اب اسی کو کہا جاتا ہے ہادی، اور آپ اسی کو جب آگے مل کے جاتے ہیں جسے بنے گا ہدن سے، اب اسی کو ہادی پہ لے کر جائیں، تو ہادی کا مطلب کیا ہوا
کہ وہ شخص، وہ انسان جو کسی انسان کی رہنمائی کے لیے، اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی یہ دیکھے کہ یہ فلاں شخص ہے، اس کو مجبوری فلاں چیز کی ہو رہی ہے، فلاں چیز کی پرابلم ہو رہی ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے خود کھڑا ہو جائے، جبکہ اس شخص نے بولا نہیں، ڈیمانڈ نہیں کرا آپ سے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے اصل میں ہادی۔ تو جب مکے کی سرزمین کے اندر مطلب غلامی کیا، ہر چیز کے ظلم، ہر چیز کے استبداد بڑھتا جا رہا تھا، تو مکے کی سرزمین میں کوئی بول نہیں رہا تھا، مگر ایک وجود کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان کو، اس وجود کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ مشکل ہے تو ہادی کس کو کہا گیا؟ کہ وہ وجود جو کھڑا ہوا، جس نے کسی کی طرف اس وجہ سے آگے بڑھایا کہ اس کی ہیلپ ہوگی اور وہ غلامی سے نکالا جائے گا، اس وجود کو کیا کہا گیا؟ ہادی عالم۔ اور اسی چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدل، جس کو کہتے تھے ہدایت۔ تو ہدل للعالمین، تمام عالمین کے لیے ہدایت۔ آپ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہدایت، تو کس ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ چیز تو ذہن میں رکھ لیں نا کہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ چیز واضح اور کلیئر ہوتی ہے۔ ہدایت دینے والا جو ہوتا ہے وہ کسی کی سوچ اور فکر کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود آگے بڑھ کے کیا کرتا ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والا جب بھی کھڑا ہوگا نا دنیا کے اندر، تو دنیا داروں نے کیا کہا کہ بھائی آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کو پرابلم کیا ہے؟ یار آپ اچھا خاصا بیٹھے ہوئے تو تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہو گئے یزید کے خلاف میں، تو یزید کی قوم نے کیا بولا؟ یزید نے کیا بولا؟ بھائی آپ ماشاءاللہ مطلب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کی اتنی بڑی وابا سب کچھ ہے، تو آپ بیٹھیں اپنا آرام سے اللہ اللہ کریں، خانقاہیں چلائیں، آپ کی خانقاہوں کو مطلب ہم فرسٹ کلاس کر دیں گے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ یہ آپ ان چکروں میں کیوں پڑ گئے بھائی؟ آپ قوم کی اصلاح کرنے کے لیے نکل کے کھڑے ہو گئے، پیران پیر سیدنا غوث اعظم کھڑے ہو گئے، تو کیا وہ ان کو مسجد سے دھکے دے کے نکالا جا رہا ہے شہر سے؟ جتنے اولیاء اللہ ہیں تو وہ بولتے ہیں بھائی ان کو تکلیف کیا ہے، ان کو کیڑا کیا کاٹ رہا ہے کہ جو قوم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہادی ہے، اس کو ڈیمانڈ کر کے کسی نے نہیں بلایا کہ آپ آئیں، وہ خود کھڑا ہو، مطلب اللہ ہی کھڑا کرتا ہے نا اس کو، تو وہ ہدایت لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، سوال یہ کہ ہدایت پہلے تو ہے نا، پہلے تو میں اس کو بات کلیئر کروں کہ اب آپ بولتے ہیں نا اسلامی کتابوں کے لیے جی اس کا ہدیہ کیا ہے، تو پوچھو حضرت سے کہ ہدیہ کہتے کس کو؟ یہ ہدیہ ہے کیا؟ ابے بھائی میں اگر بول رہا ہوں اس کی قیمت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ان الفاظوں کی قیمت ادا نہیں کر رہے آپ۔ وہ جو پرنٹنگ کا جو کاسٹ آپ کی آئی ہے، جو کاغذ کی کاسٹ ہے، وہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو تو مجھے کو دینے کا کہا، تو مجھے ہدیہ دے سکتا ہے اس کا؟ یہ ہدیتاً دے رہے ہو گے تم مجھے، تو ہدیتاً کا مطلب ہے کہ آپ نے فری میں دے رہے ہو میرے کو۔ تو دکاندار دکان پہ بیچ رہا ہے، وہ 150 روپے کی جو چیز ہوگی وہ 300 روپے کر کے بیچ رہا ہے، بولا اس کو ہدیہ بولیں سر، تو شرم آتی ہے؟ نہیں آ رہی، اس لیے کوئی پتہ نہیں۔ اب ہم جب بات کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم کی، تو سوال یہ کہ آپ کو جو میں نے پہلے راستے کے بتایا کہ اس راستے کے معاملات کو اپنے ڈیفائن جو کیا ہے، پہلے تو آپ اس کو اسٹڈی کریں کہ جو راستہ ہے، اب راستہ کس منزل کے لیے چاہیے، پھر یہ راستے کی چوائسیز آپ کے پاس پڑیں کہ آسان بھی ہے، دشوار بھی ہے، ہاں شارٹ کٹ والا بھی ہے، لمبا بھی ہے۔ اب آپ کو جو جانا ہے کون سا چوز کرنا ہے، کس راستے کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس سامان کیا لگا ہوا ہے، ذمہ داری والا مطلب ایسا کون سا میٹر ہے، تو آپ بولو گے کہ یا اللہ مجھے اس راستے کے لیے ہدایت دے دی، یا اللہ اس راستے کے لیے مجھے صراط مستقیم، یعنی یہ میری جب آپ آگے بڑھیں گے مستقیم کے اوپر، تو مستقیم کس سے؟ استقامت سے ہے نا، یعنی وہ راستہ جس میں کیا چاہیے آپ کو، استقامت درکار ہوتی ہے، آپ اس کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو استقامت کے لیے، ارے بھائی اب یہاں سے آپ کو کونے تک جانا ہے تو کون سی استقامت چاہیے آپ کو؟ تو اس کا مطلب استقامت والا راستہ بہت مشکل ہے، کٹھن ہے، ذمہ داریوں والا ہے، دشوار ہے۔ لیکن آپ اگر ادھوری بات کر جاؤ گے تو مکمل نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کی چند آیات میں صرف آپ کو پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ علم میں آئے کہ قرآن کریم نے جب ہدایت کی بات کی، ویسے تو بے شمار آیات ہیں، تو کچھ چنندہ آیات اس حوالے سے جس میں ہمیں پتہ چلے کہ ہدایت کی جب ہم بات کر رہے ہیں نا،
تو اب جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہدایت کیا ہے، واضح کر دینا، روشن کر دینا، ہدایت راستے کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ ہدایت جبری ہے کہ اختیاری ہے؟ ابھی کامران صاحب، ہدایت جو ہے وہ جبری ہے کہ اختیاری ہے؟ یعنی آپ کسی کو جبر کر کے ہدایت دے سکتے ہو؟ ہدایت کا مطلب ہے راستہ واضح ہونا، بتانا. تو اب راستے کا طالب کون ہوگا؟ جو راستے پہ جانا چاہ رہا ہے وہ پوچھے گا، یا آپ یعنی گلی میں کوئی بھی جا رہا ہے اس کو بولا ادھر میں تمہیں صدر کا راستہ بتاؤں، وہ بھی آپ کو پکڑ کے مارے گا نا. آپ صدر کا راستہ اسی کو بتا رہے ہوگے جو آپ سے پوچھے گا یار مجھے صدر جانا ہے، مجھے آپ راستہ بتاؤ. تو مطلب کیا ہوا کہ ہدایت جو ہے وہ جبری نہیں ہوتی، اختیاری ہے. جو ہدایت کا طالب ہوگا، ہدایت تو اسی کو ملے گی نا. اب میں گھر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے بولے کہ یار مجھے کو ہدایت چاہیے، ہدایت چاہیے، تو بھائی اب آپ کس چیز کی ہدایت چاہیے؟ کہ یار وہ مطلب فلاں میڈیکل کی دکان کہاں ہے، اس کے لیے ہدایت چاہیے، یعنی وہ راستہ چاہیے کہ یہ میڈیکل کی دکان کہاں میں ملے گی. گھر میں بیٹھے ہوگا، میں باہر جاؤں گا، جا کے لوگوں سے بولوں گا کہ یار مجھے فلاں چیز کی دکان کا پوچھنا ہے کہاں پر ہے. تو اس کا مطلب وہ جو طالب ہے، جو طلب کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے تجھے راستے میں مطلب بھٹکتا ہوا پایا. بھٹکنے سے مطلب اردو والا بھٹکنا نہیں، یعنی سرگردہ جس کو کہتے ہیں، تلاش میں ادھر سے ادھر مارا نہیں پڑتا جس سے انسان ایک کہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فہدا، تو ہم نے کیا کیا، پس تجھے ہدایت دی. تو گھر میں بیٹھے والے کو ہدایت ملتی ہے کیا؟ گھر سے باہر نکلے گا تو ہدایت ملے گی نا. آپ گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھے آئے کہ بولے اور اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو پہلے تو یہی نہیں پتہ کہ کون سا راستہ چاہیے، راستہ کس کے لیے چاہیے، منزل کون سی ہے. جب منزل کا نہیں پتہ تو کیا وہ بول کے چلے گئے، جان چھوٹ گئی ہماری، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ نے پہلے تو یہ واضح کر دیا کہ ہدایت جو ہے وہ جبری نہیں ہوتی، اختیاری ہوتی ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کس کے لیے ہدایت ہے؟ جو چاہتا ہے. اب ہم بولتے ہیں یار یہ قرآن ہے تو قرآن سے جو ہے وہ ہدایت بھی ملتی ہے، وہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، لوگ صحیح بھی ہو جاتے ہیں. قرآن بول رہے ھدی للمتقین، جو چاہتا ہے نا مجھے راستہ دکھائے اس کو دکھائے گا، جو نہیں چاہ رہا تو نہیں دکھائے. تو اب یہی اسی حوالے سے چند میں قرآن کریم کی آیت آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ پہلے تو یہ سمجھ گیا آپ کہ جب یعنی ہدایت جبری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کی آیت انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو انسانوں کے لیے حق کے ساتھ نازل فرمایا. فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو اس سے ہدایت حاصل کر رہا ہے وہ اپنے نفس کے لیے حاصل کر رہا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہ وما انت علیہ بوکیل، تو جو اس سے گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے گمراہ ہو رہا ہے. تم جو ہے اس کے لیے کوئی وکیل تھوڑی ہو، تم اس کو زبردستی تھوڑی کر سکتے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جو قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہ بھی کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے نہیں، قرآن کبھی نہیں بولتا کہ میں گمراہ کرتا ہوں. بھائی اللہ معاف کرے، قرآن بول رہا ہے جو اس سے گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ اپنے لیے گمراہ ہو رہا ہے، اور جو اس کو ہدایت لینا چاہتا ہے. اب قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ، صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب کہ تم کیا ہو، حالت نشے میں ہو. اب میں کھڑو کے بولوں کہ بھائی میں تو نماز پڑھوں نہ پڑھوں گا، مسئلہ کیوں؟ قرآن میں آیا ہے، کیا آیا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ، صلاۃ کے قریب بھی نہ جاؤ. تو آپ جب قرآن کا حوالہ دے رہے ہو، ایک آدمی بولے گا دیکھو جاؤ جا کے پڑھ لو، یہ قرآن کریم میں لکھا ہوا، ہاں لکھا ہوا. آپ گمراہ ہو رہے ہو نا، بیکار کی بات نہیں کر رہے ہو. یا جیسا قرآن کریم میں آیا نا آل عمران کے اندر کہ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے 2 قسم کی آیتیں پیش کی ہیں. ہن ام الکتاب، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو احکامات ہیں وہ اصل کتاب ہیں، کہ اصل کتاب کی جڑ ہے، یعنی جو میں نے واضح حکم دیے ہیں. وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری جو آیتیں وہ کون سی ہیں؟ متشابہ ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ زَيْغُونَ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، کھجی ہے، فتنہ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈسکس کرتے ہیں متشابہات آیات کو. فَأَمَّا الَّذِينَ زَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تاکہ اس سے کیا پیدا ہو؟ فتنہ پیدا ہو. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اللہ فرماتا ہے یہ متشابہات جو ہیں وہ عام آدمی کو ڈسکس کرنے کی نہیں ہے. تو کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب
پارسیوں کے اوپر مطلب زوال ہوا نا ان کا، پارسیوں کا، اسلام پھیلتا چلا گیا، ایران تباہ و برباد ہو گیا، ختم ہو گیا جو ایران کی بادشاہتیں تھیں، تو جو نصیری تھے یعنی نصارہ کے لوگ تھے، جو یہ پارسی تھے، اب یہ مجبور ہوئے کہ اسلام تو قبول کرنا پڑ گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر فتنہ کیسے پیدا کریں، اسلام کے اندر فساد کیسے پیدا کرو۔ تو کیا ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کیا ہوا، جگہ جگہ پر جو علمی مناظر ہونے لگے۔ کیا مناظر ہو رہے؟ علمی مناظر نام رکھا جا رہا ہے، کیا کہ جی اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ الذی ہی احسن صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کا رنگ جو ہے وہ بہت ہے۔ تو اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ یا ید اللہ فوق ایدیہم، آپ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے؟ 4 انگلیاں ہوتی ہیں کہ 5 ہوتی ہیں، اس میں کتنے پور ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ بحث شروع ہو رہی ہے، ڈیبیٹ۔ وہ کیا ہے؟ وہ صرف کیا کرنا ہے، قوم کو فتنے میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ آپ جب ایک چیز ڈسکس میں ایسی چیز لاتے ہو جو متشابہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ معرفت کی آیات ہے نا، ان کو ایک اللہ والا ہی بیان کرتا ہے کہ اللہ کا رنگ سے کیا مطلب ہے، یا اللہ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہاتھ ہے کیا، معاذ اللہ۔ تو وہ کیا ہے کہ اب جب یہ ڈسکشن میں لے کے آیا تو فتنہ پیدا ہوا، اور لوگ کیا ہوا، 2 گروپ بننے شروع ہو گئے نا۔ ایک بولا ہاں یہ عالم صحیح کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو آیا یہ سوچ کے تھا کہ میں ایسی آیتوں کو لے کر آؤں جن سے فتنہ پیدا ہوا۔ تو سیدنا عمر فاروق اللہ نے سختی سے اس کو روکا، اور تمام جو ہے اپنی سلطنت میں کہیں پر بھی اس طرح کے مناظروں کو سختی سے روک دیا گیا، کوئی مناظرہ تو نہیں ہوگا کوئی مناظرہ۔ اور پھر یہی ہوا، یہ ریپیٹیشن ہوتی گئی۔ بعد میں کیا ہوا، موقع ملتا گیا۔ چنگیز خان کے دور میں کیا ہوا، کوا حلال ہے کہ حرام ہے، بحث چل رہی ہے نا۔ اور یعنی ایسے مسائل جن کو سن کر آپ کو ہنسی آئے گی، اس طرح کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں۔ آج پھر وہی دور آ گیا، آج پھر وہی دور آ گیا ہے کہ وہ مسائل جو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی اب حیرت کی بات ہے، آپ کے مسائل آپ کبھی جا کے کبھی مفتیوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، جن کے پاس لائیو کالز آ رہی ہے، سناتے ہیں ماش کی دال کھانا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب دنیا کے پاس اور کوئی، اچھا اس سے زیادہ افسوس کیا ہے، جو جواب دینے کے لیے بیٹھ گیا بیچارہ، وہ بھی اپنا ٹائم جائے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ قرآن سے جو چاہتا ہے کہ ہدایت حاصل کر رہا ہے، تو فرمایا گئے جو متشابہات کو فالو کر رہا ہے، اس کو ڈسکس کر رہا ہے، وہ دراصل کیا کر رہا ہے، وہ فتنہ پیدا کرتا ہے تاکہ زمانے میں معاشرے کے اندر فساد برپا ہو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن سے جو چاہے، مطلب بعض لوگ قرآن کسی کو جو ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور خدا کسی کو معاذ اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں فساد ہے وہ خود گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت جو میں نے بیان کری کہ اللہ فرماتا ہے، اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے آگے سورہ دہر کی ایک میں آیت پڑھتا ہوں کہ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ بے شک ہم نے تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دی، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب تم چاہو تو اس کو ایکسیپٹ کر لو، چاہو تو اس کو انکار کرو۔ چوائس کس کے اوپر ہے؟ آپ کے اوپر ہے۔ تو اللہ یہ نہیں بول رہا وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ کہ تم ان کے اوپر وکیل نہیں ہو، ہم نے تو ہدایت کر دی ہے، آپ بولو کہ اللہ مجھے ہدایت کرے۔ اللہ بول رہا ہے میں ہدایت کر چکا ہوں تمہارے کو، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو ایکسیپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ فرما دو کہ حق نے، اللہ نے تمہارے رب کی طرف سے جو بھیجا ہے وہ حق ہے، جو اللہ نے تمہیں بھیجا وہ حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ، پس جو چاہے، فَلْيُؤْمِنْ تو وہ کیا کرے، اس کے اوپر ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو انکار کرنا تو وہ انکار کرے، کسی پہ زبردستی نہیں، یہ نہیں بول سکتا کہ بھائی میں پکڑ کے لے کے جاؤں۔ اللہ کہتا ہے میں نے ہدایت دے دی۔ میں بار بار اس آیت کو جو یہ پڑھ رہا ہوں نا ریپیٹیشن میں، یہ ذہن میں رکھیں، کہیں پر اللہ یہ نہیں بول رہا کہ ہدایت دے ہدایت دوں گا، کل دوں گا، پرسوں دوں گا، بول رہا ہے کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ہدایت دے دی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ کہ ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا، فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور چاہو تو قبول کر لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ اب جو میں نے 3 آیات آپ کے ساتھ آگے کیا اللہ تعالیٰ، ایک اور میں پڑھتا ہوں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ کہ اے انسانوں، کہہ دو کہ اے انسانوں بے شک تمہارے پاس حق آ گیا ہے، تو پس جو اس سے ہدایت لینا چاہے
تو وہ اپنے لیے لے لے، اور جو اسے انکار کرنا چاہتا ہے، جو اسے گمراہ ہونا چاہتا ہے تو وہ گمراہ ہو۔ وما انا علیکم بوکیل، ہم تمہارے اوپر وکیل نہیں ہیں۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، سورہ جاثیہ میں۔ تو ھذا بصائر للناس، قرآن کریم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی یہ جو ہم نے دیا ہے نا قرآن، تو یہ کیا ہے؟ لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ وہدی، اور کیا ہے؟ اور ہدایت ہے۔ ورحمۃ للقوم یوقنون، اور ان کے لیے، اس قوم کے لیے کیا ہے؟ یقین کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا چیز؟ قرآن کریم۔ تو میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں پہ کر کے آگے ہم اس کو کریں کہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ ارے بھائی قرآن کیا فرماتا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہدایت آپ کو دے دی ہے۔ میں نے تو ابھی 5 آیتیں پڑھی نا، 45 آیتیں میں نے ابھی آپ کو نکال کے دوں، 45 آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہدایت دے دی، ہم نے ہدایت دے دی، ہم نے ہدایت دے دی۔ آپ کھڑے کیوں بولتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے؟ یار کیا کنٹروڈکشن کر رہے ہیں آپ؟ مطلب کون سی ہدایت چاہیے آپ کو؟ تو انسان کی فطرت میں کیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ آج کیا کہ اپنے ہر اس کام کو جو یہ کرنا نہیں چاہتا، یعنی کوئی نیک کام، اس کی ساری ٹوپی اتار کے کیا کر دیتا ہے وہ؟ یا تو شیطان پہ ڈالے گا یا اللہ کے اوپر۔ یعنی آپ کام کرنے کے لیے بولو گے تو بولے کہ انشاءاللہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے، دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے، تو انشاءاللہ اللہ پاک جب ہدایت دے گا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ پاک جب اب کون سی ہدایت دے گا؟ حضرت قبلہ عالم نے بندے کو کتنے احتیاط ہے، اللہ والے کے کمال ہوتا ہے، اللہ والا الفاظ کیسے چنتا ہے۔ حضرت قبلہ عالم کیا فرق، وما توفیقی الا باللہ۔ حضرت قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سے بولو اللہ توفیق دے، ہدایت کیا دے؟ ہدایت تو دے چکا ہے وہ تم کو، اس کو کرنے کی توفیق دے ہم کو، یعنی آپ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں۔ تو اللہ والا یہ نہیں بولتا کہ اس کو ہدایت یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ مجھے ہدایت دے، یا اللہ والا تو بولتا ہے ہدایت آ چکی، بس اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما ہم کو۔ کیا ہے؟ تو آج ہم کیا کرتے ہیں، ہر وہ کام جو ہم نہیں کرنا چاہتے تو ہم کیا بولتے ہیں، یعنی ہر وہ برا کام جو ہماری ذات سے ہوتا ہے تو وہ شیطان پہ آپ سے ڈال دیتے کہ یار مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ یعنی شیطان آپ کو کبھی یہ نہیں بولتا کہ آپ مطلب باہر روڈ پہ جا کے ننگے گھوم جاؤ، آپ ہوتا بولتا شیطان آپ کو؟ آپ مطلب آپ گئے واش روم میں کہ تو کبھی آپ کو شیطان نے بولا کہ یار وہ دھونے کی ضرورت ہی نہیں، آ جائے ایسی بات؟ بولتا ہے شیطان آپ کو؟ بولنا چاہیے نا شیطان کو، بھائی شیطان تو برے کاموں کے لیے اکساتا ہے، تو سب سے بڑا کرے نا، کرے نہیں۔ شیطان وہاں پہ بہت ہوشیار ہے، وہ بولتے نہیں، کیونکہ وہ شیطان آپ نے خود ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ شیطان ہوتا کیا ہے، تو آپ نے اپنے حساب سے ڈیفائن کیا۔ تو جو وہ شیطان بھی سالہ ایسا ہوشیار ہے کہ وہ آپ کی مرضی کے حساب سے چلتا ہے۔ تو جہاں آپ کے مزاج میں چاہتا ہے کہ یار اب وہ ہے نا کہ آپ کے مزاج چاہے گا کہ یار ایک چھوٹا سا پیک پی لینا چاہیے، آپ نے پی لیا، اب کیا ہوا، کب پکڑے گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو بولیں یار بس اللہ معاف فرمائے مجھے، تو اللہ تو معاف فرما دے اللہ پاک، لیکن کیا ہے بس یار مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ تو شیطان کو سالے کو یہی ملا، مطلب تو کون سا ایسا اللہ کا ولی تھا کہ مطلب تیرے پیچھے ہزاروں لوگ جو ہے وہ بیعت کر کے گھوم رہے ہیں کہ حضرت اشارہ کریں جان حاضر، تو شیطان اس کو بہکائے گا نا کہ بھائی اگر ایک امام کو بہکا دوں گا تو ہزاروں مقتدیوں کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو تیرا مطلب اللہ سے، اللہ کے کسی کام سے کیا تعلق کیا ہے جو تو بول رہا ہے کہ میرے کو شیطان نے بہکا دیا؟ تو دنیا کا ہر وہ برا کام جو کرنا چاہتا ہے، تو میں نے وہی کہا نا، وہ برا کام جس سے اس کی ذات کو فائدہ ہو۔ میرے چچا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اکثر بڑی پیاری بات یہ کہتے تھے، چچا جان مولوی حبیب بن بھائی صاحب، تو کیا بولتے تھے کہ برائی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو کہتے تھے کہ اچھائی کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جب وہی کام کوئی دوسرا کرتا ہے تو آپ کے دل کو خوشی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، پھر آپ جو کر رہے تھے وہ برا کام تھا۔ مطلب یہ کہ ایک چور جب چوری کرتا ہے اور وہ سمجھے کہ یار میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، جیسا وہ ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ جعلی دوائیاں بناتا ہے اور جعلی دوائیاں بنا کے دنیا کو بیچ رہا ہے، اب اس سے پوچھو کہ یار یہ تو ظلم نہیں کر رہا، بولے گا، اور وہ بولتا ہے نہیں یہ بہت اچھا کام ہے۔ اب اسی کی اولاد کو اگر جعلی دوائیاں مل جائیں تو اس کا دل کیا خوش ہوگا یا آپ کو گالی دے گا؟ اسی طریقے سے ایک آدمی جب چوری کر رہا ہے تو اس کے گھر میں اگر چوری ہو جائے تو
اس کو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بھائی پیدا ہو گیا. یعنی میں تو جو ہے چھوٹی چوریاں کرتا تھا, میں نے کسی کے گھر میں جو ہے 50,000 روپے کی چوری کری, آج ماشاءاللہ سے میرے گھر میں وہ 5 لاکھ کا ڈاکہ مار کے گیا, تو ماشاءاللہ بولنا چاہیے نا, کیوں نہیں بولنا بھائی؟ اب جیسا وہ ہے نا کہ بھائی زرداری جو ہے وہ چور ہے, تو زرداری جب اتنا کرپشن کر رہا ہے, یا نواز شریف کر رہا ہے, یا جو بھی کر رہا ہے, 50 لوگ کرپشن کر رہے ہیں بھائی, جب ان کا مال چوری ہو جاتا ہے تو وہ دیکھو اتنے چھوٹے چھوٹے مزاروں کو جو ہے کتے کی طرح مار رہے ہوتے ہیں. ارے تم کائے کو مارو؟ تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مطلب ہمارے بچے پیدا ہو گئے, ہمارے کام کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے بزنس کو آگے بڑھائیں گے. تو اس کا مطلب ہے نہیں. تو یہی چیز کیا کہلاتی ہے؟ برائی. اب اس کے برعکس آپ جو ہے وہ 5 وقتہ نمازی ہیں, مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں, اور ایک گلی کا بچہ ایسے گھومتا پھرتا رہتا تھا, لیکن اب وہ نماز پڑھنے لگ گیا, تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی. کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ نیکی ہے نا. آپ کو خوشی ہوگی یار ماشاءاللہ یہ بھی بچہ نمازی ہو گیا, یہ بچہ بھی ماشاءاللہ روزے رکھنے لگ گیا, یہ بچہ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھو بوڑھوں کے جو راستہ پار کراتا ہے, روڈ کراتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خوشی اسی لیے محسوس ہوئی کہ وہ ہے اچھی چیز, نیکی. تو نیکی خود بولتی ہے کہ میں نیکی ہوں. برائی جو ہے وہ آپ کو خود پتہ چلتی ہے. تو اب اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کی بات کر رہا ہوں, تو بھائی خدا کے واسطے آپ یہ مت بولو کہ اللہ میرے کو ہدایت دے, اللہ میرے کو توفیق دے. آپ بولو اللہ میرے کو توفیق, کیونکہ ہدایت تو اللہ نے دی ہے آپ کو. تو آپ جو ہے اپنی کمزوریوں کو, اپنی کوتاہیوں کو اللہ پر نہ ڈالیں, اللہ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش نہ کریں. جو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم, کہ وہ کیا کہے, ومن الذین قالوا ربنا, کہ وہ لوگ جب اللہ شیطان سے ملتے ہیں تو شیطان کو کیا کہتے ہیں کہ ان اللہ معکم انما نحن یستہزئون, تو ہم تمہارے ساتھ, ہم تو صرف مذاق مستی کرنے کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے. یعنی یہ ایمان والوں کے ساتھ جو گئے تھے وہ ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے, اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے پاس. تو یہ ٹائم پاس نہیں ہونا چاہیے آپ کو. اباؤٹ ٹائم جس کو کہا جاتا ہے نا, بالکل چینج ہو جاتا ہے. وہ جب تک چینج نہیں ہوگا تو آپ انقلاب کی طرف نہیں جا سکتے. تو یہ ہدایت کا لفظ جو ہے یہ بڑا وسیع ہے. جسے میں نے کہا یہ ہدیہ آپ کو اگر سمجھ میں آیا تو ہدی للعالمین سمجھ میں آتا ہے, ہدی للمتقین سمجھ میں آتا ہے, ہادی عالم سمجھ میں آتا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پورے عالم کی ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے نا, وہ پورے عالم کی ہدایت کے لیے کھڑا ہو رہے, اور پورے عالم کے لیے وہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. کیا مطلب اللہ نے ہماری ضرورتوں کو دیکھ کر ایک ایسے وجود کو بھیجا کہ جو ہمارے تمام مسائل کو حل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ تورانی بھی ہے, ایرانی بھی ہے, افغانی بھی ہے, سب ہے, کیونکہ سب کے مسائل حل ہو رہے ہیں نا. عجیب بات ہے, آپ یہاں پہ دیکھو ایک آدمی یہاں پہ کھڑا ہو جائے کہ کونسلر بن جاتا ہے, تو وہ بیچارے ایک علاقے کو کونسلر بن سکتا ہے, تو علاقے کے ان لوگوں کے صرف مسائل حل کر سکتا ہے. مگر اب اس کے یہاں سے وہ اگر اس کو پنجاب بھی شامل کر دو, فلاں بھی کر دو, تو وہ بیچارہ نہیں کر پائے گا نا. اس کا مزاج الگ, اس کا مزاج الگ, اس کے معاملات الگ, ان کی پرابلمز الگ, ان کی پریشانیاں الگ. تو ایون یہ کہ جب پرائم منسٹر بھی ہوگا تو وہ کیا کرے گا, ان علاقوں کے مسائل کو حل کرنے کے علاقے کو لوگوں کو منتخب کرتے ہیں, کیونکہ وہاں کا کلچر کیا ہے, وہاں کا کانسیپٹ کیا ہے وہ نہیں پتہ آپ کو, تو وہیں کا بندہ ڈیل کرتا ہے. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو وہ ایران کا مسئلہ ہو کہ توران کا مسئلہ ہو کہ افغان کا مسئلہ, سب آ کے لبیک یا رسول اللہ کر رہے ہیں نا. یعنی افغانستان کا بادشاہ جو ہے وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات. آج کے افغانستان کو ڈیل کرنا کتنا مشکل ہے. اس دور میں افغانستان جب کا بادشاہ جو بنی اسرائیل کا ایک قبیلے کا سردار ہے, وہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو مطلب کس زبان میں گفتگو کی ہوگی اس نے, پہلے تو یہ سوچیں ہم. یہ بڑی ایک عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام, قرآن کریم میں آیا کہ سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی زبان آتی تھی. تو سارے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے جانور ہی بولا نا, تو ٹھیک ہے ان کو جانوروں کی زبان آتی تھی, وید بھی آتی تھی, پران بھی آتی تھی, شاستر بھی آتی سب. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے نا, کون کون سی زبان نہیں آتی تھی. مطلب وہاں پہ افغانستان کا بادشاہ جو ہے وہ آیا ہے, وہاں قبیلے کا سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے, وہ بھی یہودی ہیں, تو ان کی بشارات موجود ہیں جو محفوظ ہیں کہ نبی کے وسلم کو مدینے میں آنا ہے. ایسے وہ لے کر آتا ہے ساری معاملات دیکھنے کے لیے, تو وہ آ کے اس نے بات کس زبان میں کی ہے, مگر بہرحال کی. کیا ہوتا ہے پھر وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, پھر وہ جاتا ہے تو وہ جا کے پورا کا پورا قبیلہ جو ہے ایک ساتھ ہی مسلمان ہوتے ہیں. تو ایران سے لوگ آ رہے ہیں, الجزائر سے لوگ آئے ہیں, مصر سے لوگ آ رہے ہیں, پھر ہندوستان کا جو ہے مہاراجہ ہے وہ جا کے نبی کریم سے ملتا ہے. تو وہ بھانت بھانت کے لوگ کو بھانت بھانت کی زبان ہے.
مگر سننے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ وہ ہادی عالم ہے نا، ہادی عالم ہے۔ تو خیر آج سے پہلے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہے، لیکن آج تو سائنس آ گئی، تو سائنس نے ٹیکنالوجی دی۔ تو میں اپنا خود ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ میں وہاں دبئی میں مطلب چائنا کی مارکیٹ میں اب جا رہے ہیں نا، کوئی چیز پرچیز کرنی ہے، اب وہ بیچنے والے سارے چائنیز، اب ان کو نہ انگلش آتی ہے، نہ عربی آتی ہے، نہ اردو آتی ہے، صرف ان کو چائنیز آتی ہے۔ اب خریدیں کیسے؟ تو اس نے جو ہے وہ ایک فون آپ کو دے دیا، اب آپ اس میں انگلش میں بولو، وہ چائنیز سن رہی ہے، وہ چائنیز بول رہی ہے، آپ کو انگلش میں سمجھ میں آ رہا ہے، دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ایسی جو ہے وہ مختلف لینگویجز کیا ہے، ماڈیولیٹر ڈی ماڈیولیٹر کہلاتے ہیں نا، ماڈرن جو کہلاتے ہیں، وہ ماڈیولیٹ کا اور ڈی ماڈیولیٹ کر رہے ہیں۔ تو آج انسان نے اپنے لیے ماڈیولیٹر ملتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کیا؟ ہاں، اللہ کے لیے مشکل ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا قبر میں جائیں گے تو عربی میں سوال ہو گئے، تو وہ بیچارے لوگ بولتے ہیں ہم کو تو عربی آتی نہیں، تو ہم کیا کریں گے، ہمیں تم کو عربی نہیں آتی، وہ اللہ ماڈیولیٹر فٹ کر دے گا، تو اردو میں بولنا۔ تم یہ مت سوچنا کہ وہ عربی میں بولے گا تو ہم چھوٹ جائیں گے کہ اللہ ہمیں تو عربی نہیں آتی، پتہ نہیں کیا پوچھ رہا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ماڈیولیٹر لگا دے گا، وہ بولے گا عربی میں، آپ کو سمجھ میں آئے گی اردو میں، آپ جواب دینا اردو میں، اس کو عربی میں آئے گی، پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب پورا کنٹرول کر لے گا، پھر آپ بولے گا اللہ پاک ہدایت دے تو میں انشاءاللہ کر لیتا، تو یہ وہاں پہ چیپٹر نہیں چلے گا۔ بہرحال گفتگو کو یہاں مکمل کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ اگلی محفل منعقد رہے تو پھر ہم اس میں ذکر کریں گے صراط اور مستقیم کا، کیونکہ یہ تین الفاظ، اور سورہ فاتحہ کی دیکھیں بڑا کمال اور بڑا حسن ہے کہ یہ جو 7 آیتیں ہیں، ہر آیت کے اندر 3 الفاظ اللہ نے استعمال کیے۔ الحمدللہ رب العالمین میں تو الحمد بھی آ گیا، اللہ ہے رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ایاک اور نعبد، پھر نستعین، 3 الفاظ ہیں۔ ایاک تو اس میں ایاک جب تک سن میں آیا، اہدنا، پھر صراط، پھر مستقیم، پھر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو انعمت، مغضوب اور ولا الضالین، یہ 3 الفاظ کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کمبینیشن رکھا ہے اس کے اندر، یعنی یہ بتاتا ہے کہ آپ ان تینوں کو جب تک اسٹڈی نہیں کریں گے وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کچھ کہہ رہے ہو آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے یہاں پہ ذکر کیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہ پاک جو کچھ اس کو عرض کرنے میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، تیرے اور تیرے حبیب کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرما۔ دعا فرمائیں ہمارے ساتھ کا جو بچہ مبشر، اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کی مغفرت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما، اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازلوں میں آسانی عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس محفل کی بابرکت کی اور اس کی برکت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری بھی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ پاک جو ہم میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ پاک ہمارے حلال رزق میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں محبت عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، بخشش فرما۔ اللہ پاک ہمیں معاف فرما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنۃ دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔